وٹامن B12، اسے کوبالمن بھی کہتے ہیں، یہ RBCs کی پروڈکشن کے لیے بہت ضروری وٹامن ہے۔ اس وٹامن کی کمی کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے، اور اس انیمیا کو وٹامن B12 ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں خوراک کی کمی، خوراک میں وٹامن B کی کمی کی وجہ سے یہ انیمیا ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ویجیٹیرین ہیں، یعنی جو گوشت، انڈا اور مچھلی نہیں کھاتے، جیسے انڈیا میں زیادہ تر لوگ گوشت، انڈا اور مچھلی نہیں کھاتے۔ دوسری اس کی وجہ میل ابزارپشن ہے، یعنی خوراک میں سے مریض کا جسم وٹامن B12 کو جذب نہیں کر سکتا۔ سیلیک ڈیزیز کی وجہ سے اس کی کمی ہو جاتی ہے، کرون ڈیزیز کی وجہ سے بھی وٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ میڈیسن ہیں جن کی وجہ سے، جن کے کھانے کی وجہ سے وٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے، اور جو بزرگ لوگ ہیں زیادہ عمر کے، اولڈ ایج میں بھی اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور پھر وٹامن B کم ہونے کی وجہ سے RBCs کم ہوتے ہیں، انیمیا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی وٹامن B12 کم ہو جاتا ہے، اور پھر انیمیا ہو جاتا ہے۔ تو مریض کو اس انیمیا کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اس کو یرکان ہو جاتا ہے، یا اس کا جلد کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اس کا سانس پھولتا ہے، چکر آتے ہیں، اور پھر کچھ نیورولوجیکل سمٹمز بھی آتی ہیں جن میں ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور ان میں جھنجھناہٹ ہوتی ہے، چلنے میں دشواری آتی ہے، اور یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، اور کچھ علامات منہ کے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں کہ منہ میں زخم بنتے ہیں، زبان سوج جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہے، اور پھر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور کچھ مریضوں میں ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے رسک فیکٹر، جن لوگوں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، یہ انیمیا زیادہ ہوتا ہے جن لوگوں کو، ان میں ویجیٹیرینز ہیں جو گوشت، مچھلی اور انڈا نہیں کھاتے، ان کو زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں کو زیادہ چانس ہوتے ہیں، اور پھر جن کو سیلیک ڈیزیز ہوتی ہے، کرون ڈیزیز ہوتی ہے، آٹو امیون ہوتا ہے، ایچ پیلوری، لوپس اور روماٹائڈ آرتھرائٹس کے مریضوں کو وٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے اور انیمیا ہوتا ہے۔ کچھ میڈیسنز ہیں جو معدے کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ، جن میں اومیپرازول ہے، رینیٹیڈین ہے، فیموٹیڈین ہے۔ ان کے کھانے کی وجہ سے وٹامن B12 کم پڑ جاتا ہے اور انیمیا ہوتا ہے۔ اسی طرح شوگر کی ایک میڈیسن جو لوگ لیتے ہیں، میٹفورمن ہے، اس سے بھی وٹامن B12 کم ہو جاتا ہے۔ اینٹی ایسڈز جو ہیں ان سے، اور شراب نوشی سے۔ پریگنینسی میں خواتین کو یہ کمی ہو جاتی ہے وٹامن B12 کی، اور انیمیا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں ان میں بھی اس کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر گردوں کی بیماری میں، گردے کی وجہ سے، CKD جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے، اور جگر کی بیماری کی وجہ سے، اور پھر تھائرائیڈ کی بیماری کی وجہ سے، تھائرائیڈ کی بیماری خاص طور پر ہائپر تھائرائیڈزم جن لوگوں کو ہو، ان کو یہ انیمیا ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج ہم جو روزمرہ کی خوراک کھاتے ہیں اسی سے ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا علاج خوراک کے ذریعے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر نہ کیا جائے تو کمپلیکیشن آتی ہیں، ساتھ اور بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں نیوروپیتھی کہتے ہیں، یعنی نرو ڈیمیج ہو جاتا ہے، نمنیس ہوتی ہے، ٹنگلنگ ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں، چلنے میں دشواری، میموری لاس یعنی یادداشت کم ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی ختم ہی ہو جاتی ہے، اور پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، ڈیمینشیا اور کنفیوژن ہوتی ہے، ہارٹ پرابلمز آتے ہیں،
اگر اس کا علاج انیمیا کا نہ کیا جائے تو بہت عرصے کے بعد ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، منہ میں زخم بنتے ہیں، زبان سوج جاتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاج کی بات کرتے ہیں، علاج خوراک کے ذریعے، جو روزمرہ کی خوراک ہے اس کو مینج کر لیں تو اس کا آپ علاج کر سکتے ہیں، جیسے بڑا گوشت بیف، چھوٹا گوشت مٹن، اور کلیجی، گردے، ان میں بہت زیادہ وٹامن B12 ہوتی ہے۔ اور مچھلی میں، چکن میں، ٹرکی کے گوشت میں، دودھ، پنیر، دہی اور انڈے میں، اور انڈے کی جو زردی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ وٹامن B12 ہوتی ہے، اور اس طرح آپ یہ خوراکیں کھا کے اس بیماری کا، اس انیمیا کا علاج کر سکتے ہیں۔